بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمر اور عمرو سادلائن اپنے چند سواروں کو لے کر پاک دامن بیبیوں کے خیمے میں جا گھسے، جن کے گھرانے کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب شمر خیموں کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اس شمر سے کہا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مال و اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، افسوس ہے شمر، تجھے دولت کی محبت نے اندھا کر دیا ہے۔ ہم نے نہ تو پہلے دولت سے محبت کی ہے اور نہ اب کریں گے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے تو سب لے جا۔ چنانچہ شمر نے خیموں میں گھس کر لوٹ مار شروع کر دی۔ جو کچھ ہاتھ لگا اسے لے گیا، ایک تنکا بھی نہ چھوڑا۔ خواتین اہل بیت سے زیور بھی لے لیے، یہاں تک کہ بے رحمی کی کہ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں چاندی کی بالیاں تھیں وہ بھی اتار لیں۔ اس پر یہ وحشانہ پن کیا کہ عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لی۔ اس وقت وہ ننگے سر ہو گئیں۔ افسوسناک عمل یہ ہے کہ کسی غیر نے نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جلد خیموں کے تانوے گرا دو اور حسین کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سب بچے اور عورتیں جل کر مر جائیں۔ جب یزید کے لشکروں نے خیموں کو آگ لگائی، ایک عجیب قیامت کا سماع تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو جو کہ 3 یا 4 سال کی ہوگی دیکھا کہ خیمے سے یا اماں یا آقا کی فریاد کرتی ہوئی نکلی اور ایک جانب دوڑتی ہوئی جاتی ہے، کانوں سے خون جاری ہے، کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور معصوم کمسنی کے باعث اس کو بجھا نہیں سکتی، بے قرار چاروں طرف دوڑتی ہے، وہ آگ اور بھڑکتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا اور پوچھا، اے بچی تو کون ہے؟ اس صاحبزادی نے رو کر فرمایا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب رضی اللہ عنہا سے ودا ہوتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بہن زینب، میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور میری یتیموں پر ماں کی طرح شفقت کرنا۔ جناب زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں کے جلنے اور اسباب کے لوٹنے کے وقت ہمارے بھائی کے بچے صحرا میں متفرق ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق چاہا کہ ان بچوں کو ایک جگہ جمع کر لوں، غرض میں نے ہر طرف تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، لیکن 2 بچوں کا کہیں نشان نہ پایا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو آواز دی کہ اے بہن، 2 بچے نہیں مل رہے، جلد آؤ۔ میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال سے پہنچی کہ شاید اپنی باپ کی لاش سے لپٹے ہوں گے، مگر وہاں بھی نہ تھے۔ بے چین ہو کر فرات کی طرف گئی۔ بس ہم دونوں بہنیں بیابان کی طرف روتی ہوئی اور ان یتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھیں اور کہتی تھیں، ایسا نہ ہو کہ دونوں معصوم گھوڑوں کے سموں میں آ کر مر گئے ہوں۔ اسی پریشانی میں ہم دونوں بہنیں ایک گڈھے کے قریب پہنچی تو ایک سیاہی نمودار ہوئی۔ جب میں اس سیاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کہا، اے بہن، آہستہ قدم اٹھاؤ کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قدم کی آواز سے چونک پڑیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رخسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے منہ میں بھر گئی ہے اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف لے چلو۔ جب میں نے ان کے شانوں کو حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روحیں جسم سے پرواز کر گئی ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں۔ میں اس وقت یہ حالت دیکھ کر با آواز بلند ہونے لگی اور کہا، اے بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر مقتل میں لا کر لٹا دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تمام اسباب لٹ گیا اور ہر طرف سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی امام زین العابدین شدت مرض کے باعث منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں اور ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم ان مظلوم کے سہارے بیٹھ گئے اور ان کی بیماری، لاچاری اور یتیمی پر رونے لگے۔
کربلا کے میدان میں شام ہو گئی۔ یہ شام ایسی خوفناک شام ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین ہے۔ اہل بیت کے گنے چنے افراد جن میں عورتیں، بچے اور ایک مرد زین العابدین ہیں، ان پر تشدد جاری ہے اور ان کے خیموں میں آگ لگانے اور ان کا سارا ساز و سامان لوٹنے کی شام ہے۔ یہ بے بسی اور غریب الوطنی کی شام ہے۔ یہ شام اسلام ہی کی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و ستم اور صبر کی داستان سناتی رہے گی۔ یزیدیت کی تاریخی میں حسینیت کا اجالا کرنے والی یہ شام صفحہ دہر پر حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی۔ اگرچہ یہ شام غریبہ ہے مگر اس دھندلی شام سے حسین علیہ السلام کا نام سدا جگمگاتا رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے اور نماز قائم کریں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔